مجھے پوری زندگی میں ایک آدمی نہ ملا اور قیامت تک کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا اور میں بالکل کنگال ہو گیا۔ ایسے نہ جانے کتنے لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا لیکن اللہ نے انہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا۔ کیونکہ کسی غریب کی بد دعا، کسی رشتہ دار کی بد دعا، کسی بھوکے کی بد دعا، کسی مظلوم کی بد دعا، یہ بیچ میں آر نہیں ہوتی۔ ادھر یہ بد دعا کرتا ہے، ادھر یہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، ادھر عرش عظیم سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، آج جن کو میں نے مال اور دولت دی تھی یہ تیری طرف دیکھ نہیں رہے ہیں، اب بتا تو کیا چاہتا ہے۔ اسی بیچ میں فرشتے آ کر حائل ہوتے ہیں کہ الہ العالمین فلاں شخص یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا واسطہ بیچ سے ختم ہے، نیچے میرا بندہ ہوگا اور اوپر میں احکم الحاکمین ہوں گا۔ نیچے جو میرا بندہ کہے گا میں اس کو خود سنوں گا، اور اس کی فریاد کو سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم سے اس شخص کے لیے بربادی کے فیصلے لکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ چلن چل رہا ہے کہ اگر کوئی پیسے والا ہے تو اس کو وہ لوگ ملتے ہیں دعوت کے لیے کہ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ ہماری محفلوں میں غریبوں کو جگہ نہیں دی جاتی، یتیموں کو جگہ نہیں دی جاتی، مسکینوں کے سروں پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا، بلکہ اگر میں لکھ پتی ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ کسی کروڑ پتی کی دعوت کروں۔ یا تو یہ ہے کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ میرا دسترخوان اس قابل نہیں ہے کہ کسی غریب کو بٹھا سکوں۔ ہو رہا ہے ایسا؟ ایک افسانہ پڑھا تھا، واقعہ پڑھا تھا، دلدوز ہے، سبق آموز بھی ہے، اور دور حاضر کے اوپر بالکل صحیح اور سٹیک فٹ بھی ہوتا ہے۔ ترک افسانہ ہے، ترکی کا۔ ایک پریوار تھا جس کے اندر 3 بچے اور ایک ماں اور ایک باپ، بچوں کا 5 لوگ اس پریوار میں تھے۔ اللہ کا کرنا خوب خوشحال پریوار تھا، پوری فیملی بڑی اچھی طریقے سے زندگی گزر بسر کرتی رہی۔ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس گھر کا بڑا، بچوں کا باپ بیمار ہو گیا، اور بیماری لمبے عرصے تک رہی، اور جتنا بھی اثاثہ تھا، مال تھا، دولت تھی، سارا کا سارا بیماری میں لگ گیا۔ چارپائی پر لیٹے لیٹے ایک عرصے تک پڑا رہا، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ دنیا سے چل بسا۔ اپنے بعد اس نے چھوڑا ان 3 بچوں کو اور ان بچوں کی ماں کو۔ مرنے کے بعد رواج ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ رواج مرنے پہ ہر جگہ ہوتا ہے،
کہ فوراً پڑوس سے سامنے والے رشتہ دار 3 دن کا کھانا بھیجتے ہیں کہ فلاں جگہ موت ہوئی ہے، کھانا پہنچوا دیا جائے۔ اچھی بات ہے، کھانا پہنچتا رہا 3 دن تک۔ 4 دن جب ہو گئے، چوتھا دن جب آیا، آج اس گھر میں کھانا پہنچانے والا، کھانا دینے والا کوئی نہیں آیا۔ ہر آدمی اپنے اپنے کام میں اسی طریقے سے جس طریقے سے زندگی گزرتی ہے، اپنے اپنے کاموں پر نکل پڑے۔ لیکن پیٹ جب بھوک لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ جب بھوکا ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ بار بار گھر سے نکل کر دیکھتا ہے کہ سامنے والے گھر میں دھواں نکل رہا ہے، اور بار بار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں، سامنے والے گھر سے دھواں نکل رہا ہے، ہمارے لیے کھانا بن رہا ہے۔ اور بار بار نکلتا ہے اور آ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد دھواں نکلنا بند ہوا، بچہ اداس ماں سے کہنے لگا کہ ماں، کھانا تو آیا نہیں۔ اس ماں نے بیچاری نے اپنے گھر میں ٹٹولا، دیکھا بھالی کی تو کچھ سوکھے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، ان کو پانی میں بھگویا، اپنے بچوں کو کھلایا اور سلا دیا۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں سے اولاد کا غم نہیں دیکھا جاتا۔ رات تو کسی طریقے سے گزر گئی، اگلا دن پھر آیا، وہی اضطرار، وہی پریشانی کا عالم، وہی بھوک۔ ان بچوں نے رونا شروع کر دیا، کبھی ماں کے اس کندھے پر لگتے ہیں، کبھی ماں کے اس کندھے پر لگ کر روتے ہیں۔ ماں بھی مجبور ہے کہ بچوں میرے پاس تو کچھ موجود نہیں کہ میں کہاں سے لاؤں۔ آخر کار گھر میں کچھ تھوڑا بہت سامان تھا، اس کو بیچا گیا۔ چند روز کا کھانا اس پیسے سے آیا اور وہ کھانا ان بچوں کو کھلایا گیا۔ 8-10 دن گزرنے کے بعد ان کا جو بچہ تھا ایک بڑا، اس کی عمر 8 سال کی تھی، وہ اتفاق سے بیمار ہو گیا۔ اس کو بخار چڑھ گیا، ماں رات کو پٹی کر رہی ہے پانی سے۔ چھوٹی سی بہن آ کر کہتی ہے اپنی ماں سے کہ ماں، یہ بتا کہ میرا بھائی کب مرے گا۔ ماں نے یہ بات سنی، سمجھو کہ جس ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اگر وہ یہ سنے کہ اولاد مر رہی ہے یا مرنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ ماں نے کہا کہ بیٹی، تو ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ معصوم بچی کہتی ہے کہ اماں، جب ابا مرے تھے تو 3 دن کھانا آیا تھا، یہ بھائی جب مرے گا تو پھر 3 دن کھانا آئے گا۔ اللہ اکبر! آج مرے ہوئے کے نام پر ہمارے ہاں دیگیں موجود ہوتی ہیں، لمبے چاول کھانے والے شوقین موجود ہو جاتے ہیں، بوٹیوں کی ڈھیر لگا لگا کر کھاتے ہیں ایصال ثواب کے نام پر، لیکن جیتے جی کسی کو ایک لقمہ دینے کو آج یہ انسان تیار نہیں ہے۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیتے جی انسان کی حال پرسی کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ آج تو یہ حال ہو چکا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صاحب دیسی گھی میں کھانا بنانا،
جس سے کہ پڑوسی اور آنے والے سمجھیں کہ لگتا ہے ابا جان دیسی گھی کھایا کرتے تھے، لگتا ہے کہ پڑوسی دیسی گھی کھایا کرتا تھا، اس لیے اس کے نام پر دیسی گھی کی دیگیں اتاری جائے۔ مرنے کے بعد آپ دیسی گھی کس کو کھلانا چاہتے ہیں؟ کون آپ کے دیسی گھی کو کھائے گا؟ مرتے ہوئے آدمی مر رہا ہو اور اس کے ہونٹوں پر دیسی گھی کا چھڑکاؤ کر دیا جائے تو کیا اس کے کسی کام آئے گا؟ ایک شخص کسی کے یہاں رات کو آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں بھوکا ہوں، کیا کھانا مل سکتا ہے؟ ہر آدمی اپنا گیٹ بند رکھتا ہے، اور جس کو دے رکھا ہے اس کا گیٹ تو ڈبل ہوتا ہے، اندر اور باہر سارے بند ہوتے ہیں۔